لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، ابھی بہت سے بھائی چل رہے ہیں اندر، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ تو بیٹھ جائیں، اب چلیں پھریں نہیں. ایسے ہی جو مجمع سے باہر ہیں ادھر وہ حضرات بھی آ جائیں. اپنے عمل کی، اپنے وقت کی حفاظت کیے بغیر کوئی ترقی ہوتی نہیں ہے. ہاں، جو وقت ضائع کرے، عمل ضائع کرے، اس کی کیا ترقی؟ اس کی تو عمر ضائع ہوتی ہے اور مقصد اس کا فوت ہوتا ہے. اس لیے اپنے وقت کو نہ کھوئے، اور خاص کر کے صبح کا وقت، یہ تو بہت قیمتی وقت ہے. صبح کی نماز کے بعد کے وقت کی بڑی قیمت بتائیے. فجر کی نماز پڑھے باجماعت، اور اگر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو اور فجر بھی باجماعت پڑھی ہو، تو ایسے بندے کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. ہاں، گویا فجر اور عشاء باجماعت پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا ہو، تو ساری رات انعام کی بنتی ہے. اور فجر پڑھ کر کے پھر اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اور سورج نکل کر اونچا آنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کے لیے تو بڑا اجر و انعام ہے کہ ان کے لیے تو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اگر روز اس طرح کریں تو روز مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. روز حج روز نہیں ہوتا، عمرہ روز نہیں ہوتا، لیکن ہم کو ایک آسان عمل دیا ہے کہ اگر روز اس کی پابندی کریں، عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، فجر بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں بیٹھے، اور اشراق پڑھ کر فارغ ہو گئے، کہ روز روز غریب ہو مالدار ہو، انہیں روز حج عمرے جیسا اور مقبول حج عمرے جیسا ثواب ملے گا. لوگوں کو حج عمرے کے شوق بہت ہوتے ہیں، حج میں جاویں، عمرے میں جاویں، تو وہ ان کا جذبہ ہے، ان کو شوق ہے. اگر ان کو کمانا ہے تو یہاں بھی کما سکتے ہیں، چاہے پیسے نہ ہونے تو بھی حج عمرے کا ثواب ملے گا اگر کمانا ہو تو. اور جس کو کمانا نہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کہا بس فجر ہو جائے پھر باتیں نہ کرو، لگ جاؤ کام میں سورج نکلنے تک.
اس لیے اپنے وقت کی قیمت کریں، اور وقت کی قیمت وہ آدمی وصول کرے گا جو اس وقت کا عمل پورا کرے. جس وقت میں جو عمل ہے اس عمل کو جو پورا کرے وہ اپنے وقت کی قیمت گویا پوری وصول کر لے گا. اور اس وقت کا عمل نہیں کیا تو عمل بھی گیا اور وقت بھی گیا، اور اب قیامت تک ملے گا نہیں. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ، اور یہاں بیٹھ کر اندھیرے میں سو گے نیچا سر کر کے، تاکہ مجھے بھی پتہ نہ چلے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بیٹھ کے غائب ہو جائیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. جاگنا ہے اور دھیان دینا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. مجمع میں یہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے، کون چڑھتا ہے کون اترتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے کام کے لیے آئے ہیں، اپنا کام کریں. اس لیے یہاں اندھیرے میں سوئے نہیں، سر نیچا کر کے، بلکہ متوجہ رہیں، بات سنیں دھیان سے، اپنے اندر اتارنی ہے بات. جو اپنے اندر نہیں اتارے گا اس کے اندر کوئی نہیں اتار سکتا. جی ہاں، دوسرا کون اتارے گا؟ وہ تو دواؤں کی طرح سے ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے تو فائدہ ہوگا. اگر بات اندر نہیں اتر رہی ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا رواج تو دنیا میں بہت ہے، بس سنتے رہتے ہیں، باتیں آتی ہیں خبریں آتی ہیں سنتے رہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. یہ رواجی باتیں ہیں، یہ رواجی طریقے ہیں، آیا گیا سنا بس پھر ختم کر دیا. کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. نہیں میرے دوستو، دین کی بات تو ایسی ہے جیسے دوا سے تندرستی میں تبدیلی آتی ہے کہ ہاں اب میری تندرستی ٹھیک ہو رہی ہے. دوا کھاتے کھاتے، دوا استعمال کرتے کرتے محسوس کرتا ہے کہ اب بھوک لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اب چلنے پھرنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے، کام کر لیتا ہوں. تو یوں فرق پڑتا ہے تندرستی کا. ایسے ہی دین کے کام میں لگتے 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 فرق پڑے کہ اب ہدایت آ رہی ہے. اب ہدایت آ رہی ہے، اپنے گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے، اپنے دین آخرت کی فکر آ رہی ہے کہ ہاں تندرستی آ رہی ہے. نہیں تو پھر رواج ہے، سن کے چھوڑ دیا. تو اپنے دین کو رواج بنانے سے اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا. دین کو رواج نہ بنانے، دین کو تو محنت بنانی ہے، مقصد بنانا ہے. جیسے لوگ اپنے کاروبار کو محنت مقصد بناتے ہیں اور کماتے ہیں، وہ اس کو کھیل نہیں بناتے، رواج نہیں بناتے، کام بناتے ہیں. کام کہ میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں. ہاں روز روز سنو بات کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو کام پر جا رہا ہوں. کہتے نہیں کہتے کام پر جا رہا ہوں. تو جیسے وہ تو میرے روزی روٹی کا کام ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے. وہ روزی کے لیے ہے، یہ قبر کے لیے ہے. اس لیے اس فرق کو سمجھیں کہ یہ بھی کام ہے اور بڑا کام ہے. اس لیے عمل کے ارادے سے بات سنیں اور پھر اپنے ارادے کو، عمل کے ارادے کو ظاہر کریں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ہوگا کام پورا انشاءاللہ. اور بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ہماری زندگی ایک کام کے لیے دی ہے. 50 برس ہوں، 60 برس ہوں، 70 برس ہوں، جو بھی ہو، وہ ایک کام کے لیے دی ہے. جو آدمی اپنی زندگی اس کام پر لگاوے گا تو اس کی زندگی قیمتی بنے گی، کامیاب بنے گی. اور جو اس پر نہیں بناوے گا، اس کام پر زندگی نہیں لگاوے گا اور اپنے آپ کو اس کام کا تابع نہیں بنے گا، اللہ حفاظت فرماوے کہ وہ بیچارہ پچھتاوے گا. اس کا پچھتانا یقینی ہے. اور یہ پچھتاوا ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اور وہ پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو اپنی زندگی کے خاتمے پر، زندگی ختم ہو رہی ہے اور پچھتاوا ہو رہا ہے. حسرت کہتے ہیں اس کو، حسرت، پچھتاوا جو موت کے وقت میں آتی اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا اور علاج بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موقع چلا گیا ہاتھ سے. اس لیے اللہ کے نبیوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں والی بناوے. یہ سیدھی بات، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بناوے. ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی ہے. ایک ایک حکم، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. حدیثوں میں ہے ایک سبحان اللہ، جب اس کا معاوضہ اور قیمت اللہ چکائیں گے ایمان والے کو تو ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا، ایک الحمدللہ احد پہاڑ سے بڑا. مدینہ منورہ کے شمال میں پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ احد پہاڑ، بہت لمبا چوڑا. جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا. تو سوچیں اس کو کہ جب ایک سبحان اللہ جس کی زبان آدمی ہلاتا ہے اور بول لیتا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، تو جب اتنے آسان عمل پر اتنا بڑا انعام ہے تو باقی عملوں پر کیا ملے گا وہ سوچ لے. جو بھاری بھاری کام ہے باقی، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے. تو وہ زندگی میرے دوستو جب حکم والی بنے گی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. ہاں، اس لیے اس کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو حکموں والی بناویں، خواہشوں والی نہ بناویں. دو لائنیں ہیں، ایک حکموں کی لائن ہے، ایک خواہش کی لائن ہے. بائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ خواہشوں کا اور دائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ حکموں کا. سیدھا سیدھی لائن اصحاب یمین، سیدھی لائن داہنے ہاتھ والے، داہنی سائٹ والے، کہ وہ کون ہیں کہ وہ حکموں والے ہیں، اور بائیں سائٹ والے کہ وہ کون ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں پر چلنے والے. دو ہی طاقتیں آدمی میں اللہ نے رکھی ہے، یا حکموں پر چلے یا اپنی خواہشوں پر چلے. جو لوگ اپنی خواہشوں پر چلیں گے اور حکموں کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی. تو میرے دوستو، جو اپنی خواہشوں پر چلیں گے ان کی دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ان کی دنیا ان پر تنگ ہے. نہ ان میں کوئی صفت پیدا ہوگی، نہ ان میں کوئی ہمدردی پیدا ہوگی، نہ کچھ نہیں. جیسے جانور کی زندگی ہوتی ہے کہ جانور کے دل میں کسی کی جگہ نہیں ہے. جی ہاں، کوئی جگہ نہیں. چھوٹا بڑے کو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو مارے، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے. کیوں یہ ہوتا ہے نا سمندر میں کہ جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا لے. جنگل میں جو بڑا جانور ہے وہ چھوٹے کو دبوچے. یہی نظام دنیا کا کہ جو لوگ اپنی زندگی خواہشوں پر گزاریں گے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. جتنا بھی ان کو ملے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. جتنا بھی ملے کیونکہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اس لیے ان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ فرصت ہوتی ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، کچھ نہیں. صبح دوپہر کا کھانا عصر کے وقت کھائیں گے. کب کھائیں گے؟ کہ کیا بات ہوگی کہ بیجی ہوں، بیجی، یہ بیجی، کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. ہاں، ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ اب اس میں کھا رہا ہو، کہاں بیجی ہیں. اور رات کا کھانا 2 بجے کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا، رات کا کھانا 2 بجے کھا رہے ہیں.
یہ کیوں؟ یہ بیجی لوگ ہیں، ان کا کوئی ایزی ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ کیوں کہ خواہشیں ہیں، اور خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. جتنا بھی ملے، جیسے آگ کو جتنی لکڑی ملے وہ کہیں اور لاؤ اور لاؤ، یہاں تک کہ پوری پوری عمارت جل جاوے، پورا جنگل جل جاوے، تو بھی آگ کہے گی کہ اور لاؤ. کہے گی نہیں کہے گی؟ یہ آگ یوں کہ بس کرو. اس لیے یہ زندگی جس طرح آگ کی بربادی کے لیے ہے، ایسے ہی خواہشات کے بربادی کے لیے ہے. جان کی بربادی، مال کی بربادی، وقت کی بربادی، اور کیا مقصد ہوا کہ کچھ نہیں. جب مرے گا تو دیکھے کچھ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو، اس زندگی سے بچا کر کے ہمیں اللہ کے حکموں کی دعوت دی گئی ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی حکموں والی بناوے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکموں کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے حکم پورا کریں گے اور ہم اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے. اسباب سے نہیں کامیابی دیں گے اللہ، قدرت سے کامیابی دیں گے. ہاں اسباب نہیں دیتے کامیابی، بلکہ کون کامیابی دے گا؟ اللہ دیں گے. ہاں اور اللہ کے پاس قدرت ہے. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جاوے کہ حق تعالیٰ شانہ بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ کے فیصلے اپنی قدرت سے چلتے ہیں، اور اپنی قدرت سے اللہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلوں کو انجام دیتے ہیں. ہاں قدرت سمجھائی ہے قرآن شریف نے. کیا سمجھائی ہے؟ کہ ہماری قدرت کو سمجھو کہ ایک جان انسان کے بدن میں ڈال دی، جان ڈال دی اپنی قدرت سے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اپنی قدرت سے جان ڈال دی. تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاں اور ٹانگیں چل رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، سب کہ ہو رہا ہے نا. ایک اللہ کام ایک جان اندر ڈالی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. یہ قدرت ہے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذاتوں میں بہت میری قدرت ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. اور پھر یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں یوں کہیں اللہ کے اشارے کے تابع ہے. کیا ہیں؟ اللہ کے اشارے کے تابع ہے. کہ اللہ نے سارا نظام ایک جان ڈال کر چلایا، اور زمین پر پانی برسایا. کیا برسایا؟ زمین پر آسمان سے پانی برسایا. اب زمین کو حیات مل گئی، جیسا جسم میں جان ڈالی جسم کو حیات مل گئی. اب زمین پر زعفران بھی ہوگا اور جو بھی ہوگا. ایک ہی پانی آتا ہے اور کتنی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. ہاں یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. کہ غور کرو اللہ کی قدرت پر کہ پانی ایک برسا ہے اور چیزیں کتنی پیدا ہو گئی ہے. جان ایک ڈالی ہے اور کتنی طاقتیں کام کر رہی ہے. آدمی لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے. ہاں تو ہماری جانوں میں، ہماری ذاتوں میں اللہ کی قدرت ہے، باہر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں قدرت کی. آدمی اللہ کو بھول جائے اس کا کیا علاج ہے؟ تو زمین کی آبادی، بدن کی آبادی، ہماری ذاتوں کی آبادی، زمین کی آبادی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہے. ہاں تو اللہ کی ذات میں میرے دوستو یہ قدرت ہے، اور سارا نظام اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اگر ایک اسکرو آدمی کا ڈھیلا ہو جاوے دماغ کا، کیا ہو جاوے؟ ایک ڈھیلا، ایک
پھر دیکھ لو کہ کیا ہے کہ دماغ ویک ہے، ایک ہی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، رہے گا کسی کام کا نہیں رہا۔ تو میرے دوستوں، یہ ساری طاقتیں دی ہیں اور اپنے قدرت سے چلا رہے ہیں۔ آدمی سوتا ہے، جاگتا ہے، تندرست سوتا ہے، تندرست اٹھتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تندرست ہو گئے تھے، تندرست اٹھے اور صبح میں ہی اللہ کی نافرمانی کی؟ یہ اس احسان کا یہ جواب ہے؟ کیوں بھائی میں پوچھ رہا ہوں، اس احسان کا یہ جواب ہے کہ تندرست ہو گئے تھے، پھر تندرست اٹھے اور صبح ہی صبح نماز نہیں پڑھی؟ یہ احسان کا جواب دیا کہ اللہ تو نے احسان کیا اور تیرے احسان کا جواب یہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ناس ہو اس انسان کا کہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، ناس ہو اس انسان کا کس قدر ناشکرا ہے۔ اگر اس کا پیشاب بند ہو جاتا رات کو تو کیا کرتا ہے؟ بولیے کہ کیا ہوا کہ صبح اٹھے اور دفتر جانا تھا لیکن پیشاب بند ہو گیا، تو پیشاب بھی بند، دفتر بھی بند۔ آدمی میں کچھ طاقت نہیں ہے، یاد رکھو، یہ جتنی ڈینگے مارے وہ ڈینگے مار رہا ہے، اس کا ایک پیشاب بند ہو جاوے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے احسانات کو سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ استنجے سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اے اللہ معافی چاہتا ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور شکر ہے آپ کا کہ میرے اندر سے گندگی اور ایذا دینے والی چیز ہٹائی اور مجھ کو عافیت اور راحت بخشی آپ نے۔ اس کو کہتے ہیں حکم ماننا، شکر کرنا۔ اور حدیثوں میں ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے حضور لیٹتے تھے کیا کرتے تھے؟ سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ سونا نہیں یہاں، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، جب سونے کے لیے آپ رات کو لیٹتے تھے تو دیکھو کیا دھیان ہے اور ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اللہ کے احسان ماننے کا طریقہ، اس کے حکم پورا کرنے کا مزاج، کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تھے تو یہ کلمات کہتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے میری کفایت کر دی، میری ضرورت پوری کر دی اور مجھ کو آسرا دیا۔ اپنے گھر میں ہوں، آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، اس کے بعد آسرا سہارا ہے کہ مجھ کو آسرا دیا، سہارا دیا۔ کفانی وآوانی، میری ضرورت پوری کر دی، مجھے آسرا سہارا دیا۔ کتنے لوگ زمین پر ایسے ہیں کہ جس کو کوئی آسرا دینے والا نہیں، جس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ آپ سڑک پر نکل کے دیکھو، دہلی میں ہاتھ کٹا ہوا ہے، کیا کٹا ہوا ہے؟ پاؤں کٹا ہوا ہے، آنکھیں نہیں ہے، اور سڑک پر پڑا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، آسمان کے نیچے۔ تو وہ ہے نہیں ایسے لوگ، تو ان کو کہ کم فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کتنے لوگ ایسے ہیں بندے اللہ کے کہ نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا، نہ ان کو کوئی آسرا سہارا دینے والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ضرورت بھی پوری کر دی، مجھ کو آسرا دیا، اپنے بچوں میں آرام میں ہوں۔ ہاں، یہ کیا؟ یہ مزاج ہے اللہ کے احسان ماننے کا، اور جو اللہ کے احسان مانے گا وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اصل تو حکم پورا کرانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں۔
ہاں آنکھیں چلی جاتی ہیں، آدمی لاچار ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں محتاج ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا مزاج حکم والا بنے. اس کا آسان راستہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچے، اس کی قدرت کو دیکھے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں. کہ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ کروڑوں روپیہ دے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اگر آنکھیں چلی گئی ہیں تو کروڑوں روپے خرچ کرو وہ نہیں ملے گی. مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اور ایک تندرستی تو سب اردو والی مثل مشہور کہ ایک تندرستی 1000 نعمت. تو میرے دوستو اللہ نے ہم پر احسانات کیے ہیں. پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہے. متوجہ ہیں، زندگی دے رہے ہیں. روز 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 آدمی اٹھتا ہے تو ان احسانات کا کیا جواب ہے ہماری طرف؟ تو میرے دوستوں ان احسانات کا جواب یہ ہے کہ ہمارا تعلق احسان کرنے والے کے ساتھ صحیح ہو جائے. یہ پہلا حق ہے کہ ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. کس نے؟ کہ اللہ نے. تو پھر اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، کیونکہ تمہیں مر کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو اس نے دنیا میں احسان کیے ہیں اور موت کے بعد وہاں حاضری ہے، پیشی ہے وہاں پر. اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ روز کتنا ویزا ملتا ہے؟ ایک دن کا. کتنا؟ 1 دن کا ویزا روز. آج ہے پتہ نہیں کل ہے کہ نہیں. کیوں بھائی کل ہو کہ نہیں جانتے، اس میں سے کون کل ہوگا کون نہیں ہوگا. ایک ہی دن کا ویزا ہے اور وہ بھی شام کو کینسل ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ شام کو وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے. ہاں اللہم بسمک اموت و احیا، سنت ہے نہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. جب سوئے گا نا تو یوں کہے گا مسلمان، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پر مرتا ہوں، تیرے نام پر جیتا ہوں. تو یہ ویزا کینسل بھی ہو سکتا ہے. ہاں آج کا ملا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ مر بھی سکتا ہوں رات کو اور زندہ بھی رہ سکتا ہوں، صبح اٹھ بھی سکتا ہوں، کچھ خبر نہیں ہے. ویزا کینسل ہو سکتا ہے. ہاں اس کو سمجھنا چاہیے میرے دوستو، یہ کوئی دل لگی کی بات نہیں ہے. ہاں زندگی بہت قیمتی ہے. اس لیے بھی قیمتی ہے کہ اللہ کے مسلسل احسانات ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. جو قرآن شریف گنواتا ہے احسان، واذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کے احسانات کو سوچو. تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں بہت. سب سے بڑا احسان جو ہے وہ ایمان کی نعمت کا ہے. کس کا؟ ایمان کی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جس کی مسلمان کو قدر نہیں ہے. آج 4 پیسے کی قدر ہے، ایمان کی قدر نہیں ہے. اور اس کا ایمان تو آسمان زمین سے زیادہ وزنی ہے. ہاں کہ ایمان والا اگر اپنی ایمان کی موت مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے. ہمیشہ کے لیے، 4 روز کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دیں گے، خالص اس کے ایمان کی وجہ سے. تو یہ ایمان بڑی نعمت ہے. ایمان کی مہنیم، ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ تبلیغ کیا کہ وہ ایمانی زندگی بنانا، اللہ سے اپنا تعلق صحیح پیدا کرنا. اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف سیدھی زبان میں کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر آوے.
کہ ہمارا کام بنانے والا، ہمیں جلانے والا، ہمیں موت دینے والا، ہماری حاجتیں پوری کرنے بن جائیں گے. جب اللہ ناراض ہوں گے حالات بگڑ جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. ہاں کہ جب اللہ ناراض ہوں گے حالت بگڑیں گے. تاجر ہو کر، حاکم ہو کر، مالدار ہو کر، زمیندار ہو کر سب ہو جاؤ، لیکن اللہ اوپر سے ناراض ہے کہ حالت بگڑیں گے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تب ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ناراض کیا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ساری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. سیدھی بات، کتنی آسان بات ہے کہ بھئی غریب اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے، مالدار اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے. اور خدا سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، اپنا کام بنانے والا مان کر اپنے آپ کو خدا کا بندہ بناؤ. اپنی آزادی ختم کرو. کیا ختم کرو؟ آزاد ہو گئے جان مال خرچ کرنے میں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جو چاہیں کریں. کیسا نہیں؟ پابندی اپنے آپ کے اپنے اندر پابندی لاؤ. کس چیز کی پابندی لاؤ؟ کہ حکموں کی پابندی لاؤ. یقین صحیح بنے، عمل صحیح بنے. یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کا راستہ ہے. ایمان یقین صحیح بنے اور عمل صحیح بنے، کہ یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی بات ہو گئی کہ آدمی نے اپنا ایمان صحیح بنایا، اپنا عمل صحیح بنایا. عمل صحیح بنانے کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی جان مال استعمال کرے. یہ عمل صحیح ہوا. زمانے کے ماحول، زمانے کے رواج کے حساب سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنی جان مال کا استعمال، کہ یہ معاملہ صحیح ہوا. تو حق تعالی شانہ کیا دیں گے؟ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان بنا کر، عمل بنا کر، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی دنیا میں جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے. ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ صاف ستھری، صاف. ان کے دلوں میں غلط یقین نہیں ہوگا، ان کے اندر غلط جذبے نہیں ہوں گے، ان کے اندر آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوگی، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی. یہ سارے انعامات پاک صاف زندگی کے ہیں جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ایمان عمل پر. ہاں اگر اللہ نہیں دیں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا یقین کریں کہ ہمیں دنیا کے اسباب ہمارا کام نہیں بنا رہے ہیں. ہمارا کام کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں. اسباب تو میرے دوستوں قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. اسباب کیا کرتے ہیں؟ قدرت ظاہر کرتے ہیں. مظاہر قدرت کہتے ہیں اس کو، کہ اسباب تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ زمین پر پانی برسا اب زمین اگاوے گی. زمین نہیں اگاتی، زمین تو قدرت ظاہر کرتی ہے کہ ہاں اللہ نے اب پانی برسایا، اب حیات آ گئی. ہاں دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ قدرت ظاہر ہونے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا، دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا. یہ نہیں کہ وہی اسباب ہمیں پالیں گے دنیا میں. جب یہ یقین خراب ہوتا ہے کہ ہم کو اسباب پالتے ہیں تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. کس کو بھول جائے گا؟ تو اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو بھول جائے؟ کیوں بھی اللہ کی ذات کوئی چھوٹی چیز ہے؟ تو کیسے بھول گیا؟ تو وہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھولا ہے. اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھول جائے. اللہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، یہ اپنے آپ کو بھولا ہے. اپنی کامیابی، اپنی ناکامی، یہ مسئلہ یہ بھول گیا، یہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا. تو یہ سزا ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے. یہ اسے یاد نہیں رہے گا، بس وہ بھول گیا. تو ہمارا تعلق میرے دوستوں سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہے.
حیات کا بھی، موت کا بھی، کاموں کے بننے کا بھی، نہ بننے کا بھی، سیدھا اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بے فکر نہیں ہو گیا ہے، بے خبر نہیں ہو گیا ہے، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت والا اور پیدا ہونے کے بعد بھی قدرت والا۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح بنانا ہے، اور صحیح بنانے میں پہلا سبق اپنے ایمان یقین کو بنانا، کہ ہمارا ایمان یقین، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے، اور دوسرے نمبر میں کہ ہماری جان مال کا استعمال صحیح بنے، کہ ہم اپنی جانوں کو صحیح استعمال کریں، اپنے مالوں کو صحیح استعمال کریں۔ صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام ہدایت ہے، کہ ہدایت ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہ جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا، نہیں تو جان مال کا استعمال غلط کرے گا یہ، اور جب جان مال کا استعمال غلط کریں گے لوگ تو فساد آئے گا۔ کیا آئے گا؟ فساد اور بگاڑ زندگیوں میں آئے گا، اور حق تعالی شانہ ناراض ہو کر کے حالات بگاڑ دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے۔ لوگ حالات بنانے کے لیے چیزیں بڑھاتے ہیں۔ کیا بڑھاتے ہیں؟ کہ چیزیں بڑھاؤ کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خالی برتن آپ نے رکھ رکھے ہوں، چائے دانی ہے، دودھ دانی ہے، شکر دانی ہے، کیوں بھائی یہ لائن بن رکھے ہوں، تو کیا آپ ہی آپ ان میں سے شکر باہر آئے گی اور دودھ باہر آئے گا؟ کہ نا، ان دودھ دانی میں کوئی دودھ ڈالے گا تو دودھ نکلے گا، کوئی شکر ڈالے گا تو شکر نکلے گی، کوئی چائے ڈالے گا تو چائے نکلے گی۔ وہ دودھ دانی دودھ نہیں بناتی اپنے اندر، وہ چائے دانی چائے نہیں بناتی، وہ تو اوپر سے کوئی ڈالنے والا ڈالتا ہے، پھر نکلتی ہے اس میں سے چائے، پھر نکلتا ہے اس میں سے دودھ، پھر نکلتی ہے اس میں سے چینی، کیوں کہ ڈالنے والے نے چینی ڈالی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح سمجھو، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے کہ ہمارے اسباب میں حالات اوپر سے اللہ ڈالیں گے، کہ کاروبار میں اللہ نے حالات صحیح ڈالے کہ اب کاروبار صحیح حالات ظاہر کرے گا، کہ ہماری تجارت میں نفع ہو رہا ہے، کیونکہ نفع اللہ نے اوپر سے ڈالا ہے، اور اللہ نے اوپر سے نفع بند کر دیا، تو اب ہماری دکان نفع بتاوے گی کہ نہیں، نفع ڈالنے والے نے نہیں ڈالا۔ اللہ کا نام ہے نافع، نفع دینے والا، تو نفع دینے والا نفع ڈالے تو نفع ملے گا، اور نفع دینے والا نفع نہ ڈالے کہ نفع نہیں ملے گا۔ یہ حال زمینوں کا ہے، یہ حال فیکٹریوں کا ہے، یہ حال حکومتوں کا ہے، ہر چیز کا، کہ ہر چیز اللہ کے سامنے خالی برتن ہے، جو حال اللہ تعالی اندر ڈالیں گے وہ آئے گا۔ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، دلوں کی کنجیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کہ اللہ چاہے تو دلوں میں محبتیں ڈال دیں تو ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، اور اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ نے دلوں میں عداوتیں ڈال دی۔ کیا ڈال دیا؟ عداوت، دشمنیاں دلوں میں پیدا کر دی، اب ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو ختم کریں گے۔ ہاں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ان کو جو باتیں ہم نے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے دی تھی، جب انہوں نے وہ باتیں بھلائیں تب ہم نے ان کے دلوں میں عداوتیں ڈال دی کہ جاؤ اب لڑتے رہو، آگ اور آگ میں جلتے رہو، دشمنی آگ کی طرح سے، اب چین نہیں ہوگا، کیوں کہ دلوں میں عداوتیں ڈالی۔ ہاں، اور اگر زندگیوں میں ایمان عمل آیا تو اللہ اچھے حالات ڈالیں گے۔ کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
کہ یہ بات بے شک ہے کہ جب لوگ ایمان والے اور اچھے عمل والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتوں کا انتظام کریں گے. کیا کریں گے؟ محبتیں ڈالیں گے ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. یہ تو دلوں کا حال ہے کہ دلوں میں عداوتیں اللہ ڈالیں، دلوں میں محبتیں اللہ ڈالیں، کہ بے ایمانی بے عملی پر کہ دل پھٹ جائیں گے، ایمان عمل پر دل جڑ جائیں گے. یہ دلوں کا حال ہے کہ یہی حال باہر کے اسباب کا بھی ہے. کس کا؟ باہر کے اسباب، کہ ان کی زمینوں میں برکتیں آوے گی. کیا آوے گی؟ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان و عمل ہے کہ ان کو برکتیں دیں گے. ہاں، ان کے اسباب میں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھاویں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکتیں دیں، نیچے سے بھی برکتیں دیں. دیکھو اللہ نظام سمجھا رہے ہیں اپنا، کہ زمین آسمان سے برکتیں لینی ہے تو کیا راستہ ہے؟ کہ ایمان تقوی بناؤ اپنے اندر، ایمانداری پرہیزگاری بناؤ اپنے اندر، کہ اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے. اور بے ایمانی بنائی، اپنے آپ کو مجرم گنہگار بنایا، کہ پھر حالات بگڑنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ بگڑ جائیں گے. قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا اور نبی بنایا، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا طاقتور خاندان. قریش مشہور خاندان مکہ مکرمہ کا. لیکن بدقسمتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے انہوں نے کی، تو ان کے حالات بگڑ گئے. اور انصار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تو انصار کے حالات صحیح ہو گئے. کبھی ہوئی نہیں ہوئی کہ مکے والوں کے حالات بگڑ گئے. کیوں؟ کہ نبی کی مخالفت کی، نبی کو نکال دیا مکے والوں نے، تو ان کے حالات بگڑ گئے. ابو جہل برباد ہوا، اور کون برباد ہوا؟ کہ ابو لہب برباد ہوا. یہ سب چودھری ہیں اپنی قوم کے، کعبے کے متولی ہیں. ہاں، ان کی بڑی بڑی پوزیشنیں ہیں، ان کے بڑے بڑے رتبے ہیں، اور سب لوگ ان کا ادب کرتے تھے اسلام سے پہلے. یہ کون ہے؟ کہ یہ تو حرم کے لوگ ہیں، یہ تو مکے کے لوگ ہیں. ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رسول ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے رسول کی مخالفت کی. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا. کرنا کیا تھا؟ کہ رسول کا کام کرتے، رسول کی مدد کرتے، رسول کا ساتھ دیتے. یہ نہیں کیا، بلکہ پہلے مخالفت شروع کر دی. نہ ایمان قبول کیا، نہ عمل قبول کیا، نہ ماحول بننے دیا. فَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار. قرآن پاک پڑھیے آپ، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہے. فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی. کہ اللہ کی کیا نعمت تھی؟ کہ اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہاں، انہی کی قوم میں بھیجا، انہی کی زبان میں قرآن اتارا. ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، آسمان سے وہی آ رہی ہے، خود ہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی زبان میں اتر رہی ہے. ہاں، دوسرے لوگوں کو تو سیکھنی پڑے، سمجھنی پڑے. انہیں کچھ نہیں، سیدھی سمجھ جائے، اوپر سے وہی آئی اور سمجھ گئے کیونکہ ان کی زبان عربی. ہاں، ان کا رسول عربی، تو یہ تو رسول کا ساتھ دیتے، رسول کا کام کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نعمت کے جواب میں کفر کیا کہ اللہ نے تو احسان کیا، اور نعمت کے جواب میں کفر ہوا. اور صرف کفر نہیں بلکہ خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ رکاوٹیں ڈالتے تھے اللہ کے نبی کے کام میں. تب اللہ پاک نے ان کے حالات بگاڑے کہ مکے میں قحط سالیاں ہوئی. کیا ہوئی؟ قحط سالیاں. ورنہ یہ لوگ بہت مالدار تھے، تاجر لوگ،
قید سالیاں بری طرح پڑی، حالات بگڑ گئے، اور پھر آخر تک بگڑتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو بہت بری بیماری ہوئی۔ ابو لہب سردار قوم کا بری بیماری میں پھنسا، عدسہ اس کو عربی میں کہتا، عدسہ کی بیماری، کوئی دانا کوئی گلٹی نکلی، گلٹی دانا جیسے، اور بہت بہت یعنی خطرناک بیماری۔ اس کے بیٹے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ مر گیا اور سڑنے لگا، کوئی پاس نہ جاوے۔ لوگوں نے ان کے بیٹوں کو ملامت کی کہ اپنے باپ کی خبر نہیں لیتے، مر گیا ہے، کہ جی اس کو تو بہت سخت بیماری ہے، وہاں جاوے تو ہم کو بھی لگ جاوے۔ ہاں تو پاس نہیں جاتے تھے، گڑھا کھود کے مزدوروں سے ڈلوا دیا۔ یہ کون ہے کہ چودھری، اور جب اللہ کے رسول کی بات نہیں چلنے دی یہ انجام ہوا۔ اس کی آمدنی کروڑوں کے حساب پر تھی، ابو لہب کی آمدنی اس حساب سے دیکھ لو کتابیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تبت یدا ابی لہب میں، کہ اس کے مال نے، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کروڑوں کی آمدنی، طائف میں اس کے باغات، وہاں سے آمدنی آتی ہے، لیکن میرے دوستوں جب دین نہیں تو حالات بگڑ گئے، یہاں تک کہ سڑ کے مر گئے آدمی۔ یہ حال ابو جہل کا ہوا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو کہ ہمارے حالات کا بننا ہمارے اسباب سے کبھی نہیں ہوگا، کہ ہمارا مال، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے عہدے، ہمارے حالات بنائیں گے، کبھی نہیں بنائیں گے۔ وہ تو خالی برتن ہے، اللہ جو ڈالیں گے وہ ہوگا۔ خالی برتن میں جو چیز بھری جائے گی وہ باہر آئے گی، پانی بھرا ہے تو پانی آئے گا، دودھ بھرا گیا تو دودھ آئے گا۔ ایسے اسباب میں اللہ پریشانیاں ڈالیں تو اسباب سے پریشانیاں آئے گی، اسباب میں اللہ راحتیں ڈالیں تو راحتیں آئے گی، برکتیں ڈالیں تو برکتیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کام بنانے والا ہے، کوئی دوسرا کام بنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ چھوڑ کر کے اپنے اسباب میں لگ رہے ہیں، میرے دوستوں وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کے پاس صفر ہی صفر ہے، زیرو ہوتا ہے نا، زیرو، تو زیرو کا کیا حساب؟ یا کچھ نہیں، جب تک کہ آگے کوئی ہنسا آپ نہ لگاؤ۔ ہاں ایک لگاؤ پھر زیرو لگاؤ تو کتنا ہو جائے، اور زیرو لگاؤ اور لگاؤ، تو ایک اللہ کو ساتھ لو پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ۔ ایک اللہ کو اپنے ساتھ کرو پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ، جی ہاں، نہیں تو کہ زیرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو جہل کو اس کے مالداری نے، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، زیرو ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فائدے کا ارادہ نہیں کیا، تو سڑ کے ہلاک ہو گیا۔ تو جیسے انفرادی حالت خراب ہوئی، ایسے ہی میرے دوستو جو لوگ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانیاں کریں گے ان کی اجتماعی حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ بنانے والا اور بگاڑنے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمارا پہلا سبق ہے یہ سبق ہماری زندگی میں آوے اور ہم اس کو لے کر دنیا میں جامیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی کہ اب بہت آسان راستہ بتا دیا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کہاں ہیں؟ جیل میں ڈالے گئے، اور جیل میں کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجے گئے تھے، حکومت نے اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے جیل میں ڈالا کہ ہم بدنام نہ ہو، یہ بدنام ہو، ہاں یہ ڈالا اندر جیل میں۔ تو اللہ کے نبی اپنا کام ہر جگہ کرتے ہیں،
محل میں رہیں تو اللہ کا کام کریں، جیل میں رہیں تو جی ہاں جہاں رکھو اللہ کام کریں گے، کیونکہ اللہ کام کے لیے ہے وہ. ایسے مسلمان ہر جگہ اللہ کا کام کرے. جی ہاں کہیں بھی رکھے اس کو وہ خدا کام کرے گا. تو جیل میں اللہ کا کام کر رہے ہیں. جیل میں 2 ساتھی اور تھے، وہ بھی کسی سرکاری گناہ میں آئے تھے. ابھی ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا خاندان نبوت کا خاندان ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہ ہم نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے باپ ابراہیم ہیں اور ہمارے باپ اسحاق ہیں اور ہمارے باپ یعقوب ہیں، انبیاء کرام. ان سے ہمارا تعلق ہے اور ہم ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اور کام بنانے والا ایک اللہ، حیات موت دینے والا ایک ہے. یہ ہماری دعوت ہے. اور تم سوچو، ان سے کہہ رہے ہیں تم سوچو کہ الگ الگ پروردگار بناؤ یہ اچھا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا پروردگار مانو وہ اچھا. الگ الگ پروردگار بناؤ تو کتنوں کی سنو گے، کتنوں کی تابعداری کرو گے اور کب تک کرو گے. اور اگر ایک ہی اللہ پروردگار ہے اس کی تابعداری کرنی ہے تو کتنا آسان کام ہے. ہاں بھائی ایک آدمی 4 جگہ نوکر ہو تو کتنا کام کرے گا وہ؟ کیوں بھائی اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے. ہو سکے کام پریشان ہو جائے گا. ہاں اور جب وہ ان کی نوکری نہیں کرے گا تو وہ ان کا کام بھی نہیں بنائیں گے. اور سیدھا ہے کہ ایک کا ہی نوکر ہے. یہ کون ہے کہ میرا سیٹ ہی ہے، ان کے میں ہوں بس ایک. تو وہ ان کے کام کو دیکھے گا اور یہ اس کے کام کو دیکھے گا. تو یہ دعوت دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ چند پروردگار بناؤ یہ اچھا، یا ایک پروردگار بناؤ یہ اچھا. ایک ہی پروردگار بناؤ اور وہ بھی قدرت والا پروردگار جو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے میرے دوستوں کہ ہمارا تو ایک پروردگار ہے، وہ ہمیں پالتا ہے. اس نے ہماری پرورش کے لیے سارے اسباب بنائے. اسباب پرورش کے لیے، اسباب نہیں پالیں گے، اللہ ہم کو پالیں گے. اس نے اپنا نام رب رکھا ہے کہ میں ہوں رب. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ، اس کی عبادت کرو. تو ہمارا پروردگار تو ایک اللہ ہے، وہی ہمیں پالنے والا، وہ ہمارا کام بنانے والا. اس کی قدرت سے ہم کامیاب بنیں گے. ہاں کوئی سبب دنیا کا ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو اللہ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ. اب آئی بات اصلی کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا تعارف کراوے کہ اللہ کون ہے، اس نے کیا ذمہ داری دی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو اللہ نے سب چیزیں اپنی قدرت سے بنائی اور اپنی قدرت سے وہ حالات بنانے والا ہے. اور اے بندو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں حکموں والی زندگی بنانی ہے. یہ اصلی بات آئی. اب اس کو دعوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی اور اللہ کے احسانات ان کو بتائے تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں. ہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ کہ بندوں کا جوڑ اللہ سے ہو جاوے عبادت کے راستے سے. کس راستے سے؟ ہاں کہ ایمان یقین بناوے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناوے. عبادت کہتے ہیں صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت. صحیح یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت. اور ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یقین بنانا اور یقین بنا کر عبادت کرنا. عبادت میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ نماز پہلا رکن ہے. ہاں عبادت والی زندگی بنانے کے لیے پہلا رکن نماز، پہلا ستون ہے وہ عمارت کا.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد لیں گے۔ جتنا یہ رکن وزندار ہے اتنا ہم مسلمانوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کہ نماز کو اللہ نے سب سے زیادہ وزنی بنایا، دینداری قائم ہونے کے لیے اس کو ایک ستون و پلر ٹھہرایا کہ بغیر پلر کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے، تو بغیر نماز کے کوئی دینداری قائم نہیں ہوگی، اس لیے بے دینی ہو رہی ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں۔ اور دین پر آنے کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے داخل ہوگا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ عبادت کے راستے سے داخل ہوگا۔ اگر دیندار بننا ہے تو کلمہ ہے، نمازی بنو۔ کیا بنو؟ کلمہ ہے آپ کے پاس کہ ہے ہم کلمے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب نمازی بنو۔ کیسے نمازی بنو؟ کہ نماز بھی اپنی نماز بناؤ، دوسروں کی نمازی بننے کی محنت کرو۔ یہ نمازی بننے کا مطلب ہے اپنی نماز بنا لو اور دوسروں کی نماز بننے کے لیے محنت کرو۔ تو فرمایا لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ جب ان کے معاملات بگڑ جائیں گے، حلال حرام کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ بے دین بن جائیں گے۔ ہاں، اس لیے ایمان اور دین بنانے کے لیے کلمہ نماز کی بنیادیں ہیں۔ کس کی بنیادیں ہیں؟ کہ مسلمان کلمہ نماز لے کر کے پھرے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے۔ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی عبادت ہے۔ جیسے روشنی ہوتی ہے نا، روشنی پورے گھر پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ نے کھڑکی کھول دی، دروازہ کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ آپ نے کھٹکا کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ ہاں، اب اندھیرا نہیں ہے، روشنی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز سے بناوے۔ کلمہ نماز بنیاد ہے۔ اس کو لوگ بہت سادہ سمجھتے ہیں مگر یہ بنیادیں ہیں کہ نماز نور ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز سے بناوے۔ کلمہ نماز بنیاد ہے۔ اس کو لوگ بہت سادہ سمجھتے ہیں مگر یہ بنیادیں ہیں کہ مسلمان کلمے والا ہو گیا کہ مسلمان نماز والا ہو گیا کہ اس کی زندگی صاف ستھری ہو گئی۔ کیونکہ کلمہ نماز جب صحیح ہوا علم و ذکر کے ذریعے سے تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے۔ کیا صحیح ہو جائیں گے؟ اب یہ سچا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ ہاں، یہ کلمہ نماز کے صحیح ہونے سے یہ بات بنتی ہے۔ ہم اس بات کو اللہ کرے جانیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاویں تو ہم ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے بندے بنیں گے اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنیں گے۔ ہاں، کلمہ نماز کی محنت ہے تبلیغ۔ کس کی محنت ہے؟ ہاں، یہ بڑا بننے کی محنت نہیں ہے، عہدہ لینے کی محنت نہیں ہے، مالدار بننے کی محنت نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بندہ بننے کی محنت ہے۔ کیا بننے؟ کہ اللہ کے بندے بنو۔ جب اللہ کے بندے بنیں گے نا تب اللہ تعالیٰ مددگار بنے گا ان کا، اور یہ اللہ کے مخالف ہیں کہ پھر کچھ نہیں ہونے کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کام کیا بندہ بن کر، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بن کے کام کیا، بڑا بن کے کام نہیں کیا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ہماری محنت کی بنیاد ہے کلمہ نماز۔ کلمے کی محنت اور نماز والی زندگی،
نماز کا اثر آنکھوں پر پڑے گا، کانوں پر پڑے گا، زبان پر پڑے گا کہ تمام برائیاں زندگی کی نماز نکال دے گی. کیا کر دے گی؟ تمام برائیاں زندگی کی اگر نکالنی ہے تو اس کا علاج ہے نماز. ایک دوا ہے ہمارے پاس. جی ہاں، دوا بالکل تیر بہدف اسے کہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس کلمے کی محنت ہے، نماز کی دعوت ہے، لیکن نماز ایسی نماز جو ہماری زندگیوں پر اثر ڈالے، سر سے اترتی ہوئی نہیں بلکہ اندر اترتی ہوئی نماز. ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کراوے. کیا پیدا کراوے؟ ہاں، خوف والی نماز. اب تو بے فکری کی نماز ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف والی نماز کہ دیکھو پھر وہ زندگیوں کو بدلتی ہے. اور نماز کے دو بڑے اثر ہیں بتایا. ایک اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ زندگیوں کے بگاڑ کو دور کرے گی، بے حیائیوں کو، برائیوں کو یہ ختم کرے گی. اور دوسرا اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. کیا کرے گی؟ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. ہاں، لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں. کس کے لیے پریشان ہیں؟ ہاں، روزیوں کے لیے پریشان. اور ان کو یہ کام دیا ہے کہ یہ نماز اپنے صحیح بناوے تو اخلاق اور ارزاق، یعنی ان کے اخلاق اور ان کی روزیاں، کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے ساتھیوں نے ایک دفعہ گشت کیا ایک ملک میں، اور ایک آدمی کو لے آئے تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ اکبر، آج میں نے 10 برس کے بعد نماز پڑھی ہے. سوچو کتنے جمعہ گئے، کتنی عیدیں گئی، کتنے فرض غائب ہوئے. 10 برس تک نماز نصیب نہیں ہے. تو کیسے زندگی بنے گی اب؟ اس لیے ہماری محنت ہے میرے دوستو، کلمہ کی دعوت، کلمے کی محنت، نماز کی دعوت، نماز کی محنت، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا صحیح جوڑ ہو جاوے اور نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے. نماز میں اول سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے، ہاتھ کیسے باندھو گے، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، پاؤں کے پنجے کیسے رکھو گے. ہاں، پاؤں کے پنجے نماز میں کیسے رہیں گے یہ بتائیں گے. جی ہاں، ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے. تو اس طرح نماز میں پابند ہیں کہ نماز کے باہر بھی پابند. جی ہاں، اور یہ ایسی محنت ہے کہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کلمہ نماز لے کر پھرو اور اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو. کلمہ نماز لے کر پھرو، اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو کہ وہ بھی کلمہ نماز والے بنے. دکان میں ہے تو دکان کلمہ نماز والی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی ایمان والی، عبادت والی نماز، ایمان عبادت والی دکان. ہاں، یہ ہر چیز میں روشنی پہنچ جائے گی. جی ہاں، ایک محنت دی ہے میرے دوستوں، بہت سیدھی صاف. اور یہ امت تو ہے اس محنت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے بنایا کہ وہ کلمے والی زندگی سیکھے اور سکھاوے، اور نماز والا مزاج، عبادت والا مزاج بنے اور بناوے. پھر جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں تو بندے ہیں، کیونکہ نماز اس کو بندہ بناوے گی. ہر چیز میں بندہ، یہ یعنی پابند. تو یہ امت میرے دوستو اسی لیے نکالی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وجود دیا ہے دنیا میں. یہ کھانے کمانے والی امت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلانے والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ ہمارا کام تو کھلانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لے گئے نا، تو مدینے والوں کو ہدایت دی کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور دیکھو کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ کھانا بیچو. یوں کہا. اب لوگ کھانا بیچتے ہیں. وہ مسلمانوں کو کیا سکھایا تھا؟ کہ کھانا کھلاؤ. ہاں،
اور اپنے تعلقات کو صحیح کرو، کیونکہ دشمنیاں ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، تعلقات بگڑ گئے، کوئی پوچھتا نہیں کسی کو کہ ایسا نہ کرو، اپنے تعلقات صحیح کرو، ہاں کھانا کھلاؤ، تعلقات صحیح کرو، ہاں اور پچھلی راتوں میں اٹھ کر اللہ نمازیں پڑھو، پچھلی راتوں میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو فرمایا کہ پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم کو تو کھلانے والا بنایا تھا کہ ہم کسی کا کھائیں گے کہ نہیں، لوگ ہمارا کھائیں گے، کہ کیوں کہ ہمیں اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ تم کھلاؤ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، تم لاک نہ کرو، اللہ لاک کر دے گا، حدیث میں ہے، لاک کر کے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی لاک کر دیں گے، اور خرچ کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں اور دیں گے۔ انفق ينفق علیک، روزانہ 2 فرشتے دعا مانگتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو۔ ایک فرشتے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو تیرے نام کام پر لگائے تو اس پر اور لگا، تو اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو روک کر کے بیٹھا ہے اے اللہ اس پر بربادی ڈال دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روز 2 فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، وظیفہ ہے ان کا یہ، سورج نکلے اس وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نام اور کام پر لگانے والے ہیں ان کو اور دے۔ تو ہم تو خدا کے دین پر اپنی جان مال لگانے والے، کلمہ نماز کو زندہ کرنے والے، اس لیے اللہ ہمیں دیتا رہے گا اور ہم اللہ کے بندوں کو کھلاتے رہیں گے، ہمارا کام ہے۔ ہر نبی کھلانے والا، ہر نبی کھلانے والا۔ ہاں انصار نے دین قبول کیا اور لوگ مدینے پہنچے تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو نہیں بیچا یا ان کے ذریعے سے اپنا کاروبار نہیں بڑھایا، بلکہ حضور مغرب وقت پوچھتے تھے بھائی یہ مجمع مسجد میں ہے کون کھلائے گا؟ تو کوئی کہے میرے ساتھ 10 کر دیجئے، باہر سے لوگ دین سیکھنے آتے تھے نا، تو کہ ان کو کون کھلائے گا بھائی؟ کہ میرے ساتھ 10 کر دیجئے، میرے ساتھ 5 کر دیجئے۔ سعد بن عبادہ کا ہے میرے ساتھ 80 کر دیجئے۔ ہاں وہ 80 آدمی کو کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں، یہ 5 کو لے جا رہے ہیں، یہ 10 کو لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ ہم تو کھلانے والے، ہم احسان کرنے والے، ہم دعوت دینے والے، یہ ہمارا مزاج۔ اس لیے اللہ پاک نے عزت دی تھی، کیا دیا تھا؟ ہاں کیونکہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کریں گے۔ ہاں تو ہمارا تو کام ہے میرے دوستوں کہ کلمے کی محنت، نماز کی محنت، اس پر جان مال لگانا۔ جب ہم اس پر جان مال لگائیں گے، یوں کہیں جب مسلمان اپنے اسباب کو دین پر لگاوے گا تو دین کی برکتیں اللہ ان کے اسباب میں دے گا، اور جب یہ اپنے اسباب کو فضولیات پر لگاوے گا تو ان کے اسباب کی برکتیں خدا چھین لے گا، ان کے اسباب ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ ہاں برکت چھینی جاتی ہے، اسباب نہیں چھینتا اللہ، اللہ زمین نہیں کھینچ لیتا کسی کے ہاتھ میں سے، لیکن زمین کی برکتیں کھینچ لے گا۔ اب زمین بوجھ بنی ہوئی ہے، تجارت نہیں چھینتا اللہ، بلکہ کیا چھین لیتے ہیں؟ برکت چھین لی۔ اب تجارت بوجھ بنی ہوئی ہے، تجارت قرض بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہر شکل کو دیکھ لو۔ ایمان والے کو حق تعالی شانہ دنیا کی برکتیں دیتے ہیں، موت کے بعد بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے 2 انعام ہیں۔ کیا ہیں اس کے 2 انعام؟ کہ دنیا میں ان کو برکتیں دیں گے، موت کے بعد بدلہ دیں گے۔ ہاں ان کے 2 انعام۔ اور جب یہ اپنے جان مال کو غلط رخ پر لگاویں کہ بھائی نہیں کہ دنیا کی برکتیں تو ہے ہی نہیں، الجھنیں کھڑی ہو جائے گی۔ کیا کھڑی ہو جائے گی؟ ان کے اسباب میں الجھنیں کھڑی ہوگی۔ کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ اپنے دین پر آویں، وہ علاج ہے اس کا۔ سمجھ میں آئی دوستوں؟ یہ اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے قاعدے ضابطے پر آنا ہے کہ ہم کلمے والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم کلمہ نماز والی ایسی محنت کریں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت زندہ ہو جاوے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے ماحول میں بندگی والا ماحول، گندگی والا ماحول نہیں، ہاں بندگی والا ماحول، کہ ہمارے بچے بھی سنت پر عمل کریں، ہماری بیویاں بھی سنت پر عمل کریں۔ ہاں کیوں؟ جب گھروں میں دینی ماحول ہوگا تو بچے دین گھروں سے ہی سیکھیں گے، جیسے بچے گھروں سے اب فضولیات سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ فضولیات۔ ہاں
وہ گھروں سے ان کو ملتا ہے. کیوں کہ گھروں میں یہ چیزیں داخل ہو گئی. ورنہ ہمارا تو ہر گھر کہ مسجد کی مثال. کس کی مثال؟ کہ مسجد میں کیا ہوگا کہ خیر ہی خیر ہو مسجد میں. تو ایسے گھر اور ہمارا بازار کہ مسجد کی مثال. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلحہم، کہ مسلمانوں کے بازار تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے. عبادت کی جگہ میں کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں، عبادت کی جگہ ہے، کوئی جھوٹ بولے گا یہاں؟ کوئی غلط کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو فرمایا مسلمانوں کے بازار کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے. مسجد عبادت کی جگہ، عیدگاہ عبادت کی جگہ، یہاں غلط کام نہیں ہونے کا. کہ بازار میں بھی غلط کام نہیں ہونے کا. ہمارا اللہ ایک ہی ہے، یہاں بھی وہاں بھی. ہم یہاں بھی اللہ کے بندے عبادت کی جگہ پر، وہاں بھی اللہ کے بندے. ہاں یہ ہمارا مزاج ہے، ایمانی مزاج کہلاتا ہے کہ ہم ہر جگہ ایمان والے. گھروں میں بھی ایمان والے. صحابی چھوٹا موٹا گھر بناتے تھے کبھی تو حضور سے درخواست کرتے یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے گھر آویں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں ہمارے گھر میں. کیا پڑھ دیں؟ ہاں. تو حضور فرماتے ہیں کل انشاءاللہ آ جاؤں گا، کل تشریف لے جاتے. فرماتے ہیں ہاں بھائی کہاں پڑھوں نماز؟ یا رسول اللہ اس کونے میں پڑھ دیجیے. اب آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی، ہو گئی برکت. اب اس کونے کو کیا بنائیں گے کہ یہ کونا اب گھر کی مسجد بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ کونا گھر کی مسجد. یعنی اب گھر میں جو عبادت ہوگی وہ یہاں ہوگی. ہاں جیسے کھانے کی جگہ بنا رکھی ہے، مہمانوں کو بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، گھروں میں سٹنگ ہے، کچن ہے، اور عبادت کی جگہ کہ نہیں گھروں میں. تو ہمارے گھروں میں ہوتی تھی یہ رسول اللہ اس کونے میں نماز پڑھ دیجیے. یہ کونا ہمارے گھر کی مسجد. ہاں اب گھر کی مستورات، گھر کے بچے کے دینی کام اس جگہ میں ہوں گے. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آخری عشرے کا اعتکاف گھر کی بیویاں، گھر کی مستورات اس جگہ کرتی تھی اعتکاف. ان کے مرد مسجد میں جا کے اعتکاف کرتے تھے اور ان کی مستورات وہاں اعتکاف کرتے تھے. گھر کی مسجد، گھر میں دین ہے. میں افریقہ گیا جماعت میں تو ایک ساتھی ہمارے سفر کے آخری دن میں میرے پاس آیا کہ مول صاحب ہمارے گھر چلو. میں کیوں؟ ہم تو سفر کر رہے ہیں، بھی جا رہے ہیں واپس. یعنی تھوڑی دیر کی بات ہے. میں کیا کروں گے لے جا کے کہ جی میں نے گھر بنایا ہے اور ایک جگہ بنائی ہے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھ دو. تو ہم اس کو گھر کی مسجد بنائیں گے. ہم نے کہا ضرور جائیں گے. میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ دی. یہ سنت. تو ہمارے تو گھر بھی مسجد جیسے، ہمارے تو بازار بھی مسجد جیسے، اور ہماری زندگی ایسی جیسی مسجد میں ہوتی ہے، پاک صاف. یہ ہمارا اصلی مزاج ہے، ایمانی مزاج کہلاتا ہے. ایمانی مزاج کہ پاک صاف. ہم کلمے والے اور کلمے کی محنت والے، کلمے پر جان مال لگانے والے، اس لیے ہماری زندگی پاک صاف. یہ سیکھنا ہے میرے دوستوں، اور یہ زندگی لانی ہے. تبلیغ کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں تبلیغ کا. ہاں کہ ہماری جو اصلی پاک صاف زندگی ہے حکموں والی، وہ ہمارے اندر آ جاوے. اس لیے اپنی کمائیوں میں سے اپنے دین کو وقت دیں. کمائیوں نے سارا وقت لے لیا ہے. نہ دین سیکھنے کا وقت ہے، نہ سننے کا وقت ہے، نہ عمل کرنے کا وقت ہے. تو یہ ظلم ہے کہ زندگی اللہ نے حکموں کے لیے دی تھی اور وہ کمائیوں پر چلی گئی. وہ کمائیوں میں بھی کوئی برکت نہیں، الجھن ہے. ہاں اس لیے اپنی کمائیوں میں سے دین کو وقت دینا ہے، اور دین کو وقت دے کر اس مبارک محنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے. دین کی محنت، کلمے کی محنت، نماز کی محنت. ہاں تاکہ ہم کلمے نماز والی زندگی اپنے اندر لاتے ہوئے دنیا میں اس کی محنت کریں. جب مسلمان اپنی جان مال کو اس محنت پر لگائیں گے، اللہ انہیں سب سے پہلے ہدایت دیں گے. کیا دیں گے؟ ہدایت دیں گے. زندگی سدھرنے پر آ جائے گی. زندگی سدھرے گی، حالات صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اوپر. ہاں جب اللہ راضی ہوں گے کہ اللہ حالات بنائیں گے، قبر کے حالات اور قیامت کے حالات، آخرت کے حالات، وہ ہمیشہ کے لیے بن جائیں گے. اور چند روز یہاں ہیں کہ چند روز یہاں بھی بن جائیں گے. اس لیے ہماری کامیابی کا میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے
محمد الرسول اللہ. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے, اس کی محنت ہمیں کرنی ہے, اس پر اپنی جان مال لگانی ہے. اس میں اگر کبھی نقصان بھی نظر آوے تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ تو ہماری قربانی ہے کہ ہم نے جان مال دین کے لیے لگایا. اور اللہ یہی چاہتے ہیں, تمام ایمان والوں سے یہ تقاضا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار رہو. کیا رہو؟ کہ کھاتے پیتے رہو, کماتے رہو. یوں کہا کہ تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ, تم سارے کے سارے دین کے مددگار رہو. اب ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی کے لسٹ میں دین کی مدد کے لیے کتنا وقت ہے. سارے کاموں کا لسٹ بنا ہوا ہے, تو نظر کریں زندگی گزر رہی ہے تیزی سے, اس میں دین کی مدد کے لیے کتنا دیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام کلمے پڑھنے والوں کو ذمہ دار بنایا کہ تم سارے کے سارے ایک بھی اندر سے نہ ہٹے, سب سارے کے سارے دین کے مددگار رہو. تو ہم اپنی زندگی کی لسٹ پر نظر کے اتنے کام ہے, اتنے کام ہے, دین کی مدد کے لیے کیا دیا, کل جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کی ترتیب خراب ہو گئی ہے. ہم تو ایمان والے, عبادت والے, دین کی مدد کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والے, یہ ہمارا کام تھا. جس نے کھانا کھلانے والا بنایا کہ ہم تو مخلوق پر احسان کرنے والے اور اپنے اللہ کے خزانوں سے لینے والے, کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ہمیں دے گا, برکتیں دے گا اور بدلے بھی دے گا, اور مددیں بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی. غیب سے اللہ کی مددیں آئے گی جو ہمارا کام بناوے گی, جس سے آج ہم محروم ہیں. یہ دین حق ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جو دین پر چلے گا وہ اللہ کی مدد پائے گا, جو کٹے گا بس اللہ ہی اس کا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو آج کی اس مجلس میں اس کے ارادے فرماؤ کہ ہمارے ذمے یہ کام ہے, کلمہ والا, عبادت والا, اس کی محنت والا ہمارا کام ہے. سیدھی صاف زبان میں عرض کر رہا ہوں. اور اپنی کمائیوں میں سے اس کام کے لیے وقت دیں. جب وقت دے کر محنت کریں گے تو یہ ہمارے اندر اترے گی بات, اور جب ہمارے اترے گی تو دوسروں میں جا سکے گی. کوئی چیز میرے اندر ہی نہیں ہے, میں دوسروں کو کیا بتا سکوں گا. اس لیے ایمان والوں میں ایمان آنا چاہیے, ایمان والوں میں یہ ذمہ داری کی بات آنا چاہیے. پھر یہ دنیا میں پھریں گے, اللہ ان کی مدد کرے گا, اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلاویں گے دنیا میں. ہاں, بھلائیاں پھیلے گی. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر, کہ بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور برائی کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. وہ خوش نصیب ہے, ان کے لیے بشارت ہے. اس لیے اس بشارت سے فائدہ اٹھاویں. اب ہمت کر کے بولو اور تسلی سے بیٹھے رہو. پہلے تو ادھر ادھر بھگدڑ نہ مچاویں. یہ کوئی تماشا نہیں تھا کہ ڈوڈو کی بجے وہاں تک بیٹھے, ڈوڈو بھی بند ہو گئی چل دیے. یہ ناقدری ہے اللہ کی بات کی. ہرگز ایسا نہ کریں. اپنے بیٹھنے کو عبادت سمجھیں. یہ بیٹھنا ہمارا آپ کا عبادت ہے, فضول نہیں ہے. اس لیے تسلی سے بیٹھیں, اپنے بارے میں فکر کریں کہ میری زندگی پانی کی طرح بہ رہی ہے. میں نے اللہ کے دین کے لیے, اس کی نصرت کے لیے کیا لگایا, اور مجھے کل اپنی زندگی کا جواب دینا ہے, میں نے اس کے لیے کیا کیا. اگر یہ احساس نہیں ہے, دل اندر سے سن ہو گیا ہے, تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں اور اس کو پانی پہنچاویں, تاکہ اندر زندگی آوے, اندر فکر آوے. موت سے پہلے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اب بتاؤ اس کام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آسان راستہ کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاویں, سیکھیں, سمجھیں, پھر موت تک مشوروں سے کرتے رہیں. اب بولو اس کے لیے کون تیار ہے؟ تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13